اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں حسینہ بانو UPS باترگام سے۔ آج کا ہمارا یہ درس جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں ہم اردو کی کتاب کے سبق نمبر 6 ہاتھی کا وزن کا مطالعہ کریں گے۔ ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اس سے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی، اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کریں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اب کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے، اگر حضور روپیے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دربار جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چل۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ بچوں اب ہم اس کو تھوڑا آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ بہت بیمار ہوا۔ اس کو جینے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے صحت بخشی تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دوں
گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ پر اللہ نے رحم کیا، لیکن اب وہ اس بات سے پریشان تھا کہ وہ ہاتھی کا وزن کیسے کرے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ اپنی منت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے بہت سوچا، لیکن بادشاہ کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آئی۔ اس نے دربار میں بہت سے دانا لوگوں کو کہا کہ بھائی اب کیا کریں گے؟ میں نے منت رکھی تھی، مجھے ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے ہیں، لیکن میں یہ کس طرح تولوں گا؟ تو جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دے گا، ہم اس کو انعام سے نواز دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ خبر سن کر انعام کے لالچ میں اپنی عقل پر زور دیا، لیکن کسی کی کوئی ترکیب نہیں سوچی۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے۔ بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے، اب واجب ہے مجھ پر، لیکن ہاتھی کو تولنے کی کوئی بھی تجویز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک بار بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اسی وقت ایک کشتی چلانے والا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے ایک تجویز سوچی ہے۔ اگر روپے اور ہاتھی میرے ساتھ دیں گے تو امید ہے کہ میں دربار میں جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دے سکوں گا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی وزیر کو ہاتھی اور روپیوں کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا، اور بادشاہ بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا، اور بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ اور باقی لوگ وہاں پہنچے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے پر لایا اور اس پر ہاتھی کو سوار کیا۔ ہاتھی کے وزن سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی وہاں پر ملا نے نشان لگا دیا اور بادشاہ سے کہا کہ ناؤ میں اتنے روپے بھرنے ہوں گے کہ ناؤ دیے گئے نشان تک پانی میں ڈوب جائے، تب وہ روپے ہاتھی کے وزن کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرے گئے۔ ناؤ پانی میں اس نشان تک ڈوب گئی جو ملا نے لگایا تھا، تو ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور ملا کو انعام سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے ان روپیوں کو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو بچوں، یہ ہمارے اس سبق کا یہ کیا کہیں گے ہم ایک خلاصہ تھا۔ اب ہم اس سبق میں جو ہمارے یہ الفاظ ہیں ان کو پڑھیں گے۔ منت ماننا، نظر ماننا، منت اتارنا، نظر و نیاز کرنا، خیرات، صدقہ، ناؤ، کشتی، بن نہ پڑنا، کر نہ سکا، ہو نہ سکنا، ہاتھ نہ آنا، مالا مال کرنا، امیر بنانا، روپے پیسے دینا، اشتہار دینا، منادی کرنا، جتن کرنا، بہت کوشش کرنا، کوئی صورت بن نہ آنا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینا، عہد، وعدہ۔
شش و پنج میں ہونا، پریشان ہونا، تذبذب میں پڑنا، گھبراہٹ میں ہونا، تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، دربار سے متعلق شخص، تماشائی تماشا دیکھنے والا، ملا کشتی چلانے والا، یتیم جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں، محتاج ضرورت مند، بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، مسکین غریب۔ بچوں یہ اسی سبق میں ہے، یہ اسی کی ایکسرسائز میں ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا ہے۔ اب میں نے آپ کے لیے یہ سوال جو بنائے ہیں، پہلا سوال کیا ہے ہمارا؟ بادشاہ نے کیا منت مانی تھی؟ بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو وہ ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا؟ صحت یاب ہونے پر بادشاہ اس لیے پریشان ہوا کہ اب کیسے ہاتھی کا وزن کر کے اپنی منت پوری کرے۔ بادشاہ نے نظر کے روپیے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ بادشاہ نے نظر کے روپیے مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں میں بانٹ دیے۔ بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ بادشاہ کی پریشانی کو ملا نے دور کیا۔ ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ تو بیٹا یہ ہوئے کہ سوال اور سوالوں کے جواب۔ اب ہے اس میں یہ خالی جگہ، خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پور کیجیے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔ دربار میں بہت سے ڈیش ڈیش موجود تھے۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ کچھ مہینے ڈیش ڈیش گزر گئے، کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ منت کا عہد ڈیش ڈیش سے کر چکا ہوں، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ڈیش ڈیش بہت خوش ہوا، یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جہاں تک ناؤ پانی ڈیش ڈیش میں ڈیش ڈیش ڈوبی تھی، جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی، اس سے اتنا انعام دیا کہ وہ ڈیش ڈیش بن گیا، اس سے اتنا انعام دیا کہ وہ دولت مند بن گیا۔ تو بچوں شکریہ۔